الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اپنا مال زندگی میں تقسیم کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں جی اپنا مال زندگی میں ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اختلافات نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، اچھی نیت بھی ہو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ بیٹی اور بیٹے کو برابر ملے زندگی میں جو دے وہ وراثت نہیں ہوتی، اسے ہدیہ، تحفہ، گفٹ کہتے ہیں، اور اس قانون بالکل علیحدہ ہے، وراثت کا قانون علیحدہ ہے، بالکل وہ مسئلہ الگ ہے۔ زندگی میں گفٹ ہوتا ہے، مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر مرنے کے بعد کیا فرق ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اگر بندہ زندگی میں بیوی کو نہیں ملے گا تو اولاد میں انصاف کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اولاد میں انصاف کی ضرورت ہے، اگر بیوی اگر ایک ہے تو دو ہیں تو پھر ان میں بھی انصاف کی ضرورت ہے اگر ان کو مل رہا ہے۔ اصل اولاد میں انصاف کریں اگر زندگی میں دیں، اور اگر مرنے کے بعد تقسیم ہو تو پھر دیکھیں بیوی کو بھی حصہ ملے گا اور بچوں کو بھی، اور زندگی میں دیں گے تو شاید بیوی کو نہ ملے، تو مرنے کے بعد تو پھر سبھی کو ملے گا نا، آپ کے ماں باپ کو ملے گا، بیوی کو ملے گا، بیوی کا انتقال ہے شوہر کو ملے گا، بچوں کو ملے گا۔ تو زندگی میں تو پھر شاید بیٹے حصہ لے لیں، اور بیٹوں میں بھی یہ ہوتا ہے، بیٹیوں کو بہرحال فائدہ ہو جائے گا، ان کو بیٹوں جتنے مل جائے گا، بیٹوں کا نقصان ہو جائے گا، ان کو بیٹیوں جتنا ہی مل رہا ہے بعد میں ڈبل ملے گا وراثت میں۔ بہرحال زندگی میں تقسیم کرنے کا ایک نقصان اور بھی ہے کہ بیوی کو شاید نہ ملے، بعد میں تو ملنا ہی ہے نا 8واں بیوی کو لے لیں۔ چلو آپ نے اگر بیوی کو بھی 1/8 دے دیا اس حساب سے، تو اگر بیوی کی پہلے موت ہو گئی تو بیوی کے مال تو جائے گا نا، بیوی کا بھی ماں باپ کو 1/3 تیسرا حصہ چلے جائے گا بیوی کے ماں باپ کو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پھر مسئلہ، آپ نے بیوی کا نام کچھ کر دیا تو بیوی کا مال بن گیا تو بیوی کے ماں باپ کو جائے گا 1/3، اگر بیوی کے ماں باپ زندہ ہوئے، بعد میں پھر شوہر بچوں کو دیکھا جائے گا کیا ان کا بنتا ہے، اور شوہر 1/4 مل جائے گا شوہر کو، اور اللہ کی تقسیم ہی بہتر ہے۔ اب زندگی میں ان چکروں میں پڑیں گے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ کا مال بیوی کے نام کیا، بیوی کو دیا، تو ہو سکتا ہے بیوی کے ماں باپ کو چلا جائے 1/3 اس کے مرنے پہ، پتہ کوئی نہیں کس نے پہلے مرنا ہے کس میں بعد میں، یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر، اور اللہ کی تقسیم بہتر ہے، زندگی میں تقسیم کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، دوسرا غلطی جب دیکھیں جب کسی چیز کا لالچ ہو نا تو اولاد بھی خیال کرتی ہے، تو آپ اپنا مال اپنے پاس رکھیں اور اولاد بھی آپ کی دیکھ بھال کرے گی، شاید بعد میں خیال ہی نہ رکھے آپ کا۔ اگر اولاد نے خیال نہ رکھا تو بعد میں غلطی کا احساس ہوگا اور ہم نے سب سے بڑی غلطی کی، بعد میں چاہے اولاد کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی پڑ سکتا ہے آپ کو، 1 روپے کا باپ محتاج ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نظام کو ہی کے اوپر ہی رہنا چاہیے، اللہ کا نظام نہیں بدلنا چاہیے۔ اللہ نے وراثت رکھی ہے کا نظام رکھا ہے، اس میں ہی بہتری ہے۔ زندگی میں جو لوگ دیتے ہیں وہ بڑی پھر پریشانیاں اٹھاتے ہیں، بعض اوقات پچھتاتے ہیں، اولاد جب بات نہیں سنتی، اور سب اچھے، اولاد اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، پھر بھی اگر انسان نے دوسری شادی کرنی ہو تو کون اس سے شادی کرے گا؟ اسلام نے تو کہا ہے شادی کے بغیر ایک دن بھی آپ نہ گزاریں بغیر بیوی کے۔ زندگی میں تقسیم کرنے کے تو ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، آپ دوسری شادی کرنا چاہیں گے کون کرے گا آپ کے ساتھ دوسری شادی؟ ہمارے ہاں تو ویسے ہی رواج نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے، سب کچھ دے بیٹھا ہے تو اس کو خود بھی ضرورت پڑ سکتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، حج عمرے پہ اگر جانا چاہ رہا ہے، شاید اولاد اس کا نہ سوچے، تو یہ پھر انسان بعد میں سوچتا ہے اور پچھتاتا ہے میں نے زندگی میں کیوں بانٹ دیا۔ تو اسی طرح اگر زندگی میں بانٹ دیا، تقسیم میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی تو پکڑ کس کی ہوگی؟ آپ نے صحیح تقسیم نہیں کی بچوں میں، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو محروم رکھ دیا، کسی کو محبت میں زیادہ دے دیا، تو پکڑ کس کی ہوگی روز قیامت؟ بعد میں تو بچے نہیں مسئلے کو سدھاریں گے، آپ کی ہوگی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بندہ زندگی میں تقسیم نہ کرے، اللہ کے نظام کے اوپر رہے، وراثت کی وصیت کر دے، اور اس سے پتہ ہے مجھے کوئی وارثوں کو نہیں ملے گا تو وصیت کر دے۔